اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی کہان سورۃ البقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے آراء ہیں۔ ایک سب سے اہم ہے جو اس کے پڑھنے والا جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے جنت میں داخل ہونے کی۔ حضرت ابی کعب سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی منذر، تو سب سے افضل آیات کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی کہ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اس میں ہمیشگی ہے، صرف نبیوں صدیقیوں یا جو اس کو اللہ نے چن لیا ہے کہ وہی اس کو ہمیشگی سے اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں سے ہی اس کی پابندی ممکن ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اس لسٹ میں ہیں؟ ہم اکثر نماز کے لیے اپنی سوچوں میں گم ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور فارغ ہو گئے اور آیت الکرسی بھول کے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جمع کرنے کی ذمہ داری دی اور میں غلہ میرے پاس تھا، ادھر سے ایک چور آ گیا، میں نے اسے پکڑا، اس نے بڑی اپنی محتاجی کا گلہ کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے پوچھا، تو میں نے کیا کہ وہ بہت محتاج تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات یہی ہوا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا تو ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں نے تمہیں پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ وہ سخت محتاجی کا شکوہ کیا، مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، ذرا دیکھنا۔ چنانچہ وہ پھر آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر پکڑا گیا اور چھوڑنے کی رٹ لگا لی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، اس کے عوض میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوں گے، جو اگر تم پڑھ لو، جب تم سونے لگو اس کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگہبان فرشتہ آئے گا جو تمہاری صبح تک حفاظت کرے گا اور تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھے اس کے عوض چند کلمات سکھائے اور وہ یہ ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ سچ بات کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ شیطان تھا۔ شیطان آیا اس کے پاس اور کس طرح ان کو ایک علم والی بات سکھا گیا۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم چیز لاکر میں رکھتے ہیں لیکن وہ وہاں سے ملتی نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کبھی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قسم وہ شیطان ہو جو آپ کو تنگ کر رہا ہو۔ ہماری روح کو غذا کی ضرورت ہو، روح کی غذا تو قرآن پاک ہی ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمیں چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت اور ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو بیچ میں اپنا چوکیدار فرشتہ مقرر کر لینا چاہیے کہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ہم پہ مقرر کر دے تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے۔ بہرحال آیت الکرسی ایک فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، روزی دیتا ہے، وہی خالق ہے اور ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس کے پاس سفارش کر سکے اسی کے اذن کے علاوہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ظاہر ہے باطن کو۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جو چاہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پہ۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کوئی چیز اس کو نہیں تھکاتی، وہ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ بہت بڑا اور عظیم ہے۔ اس میں مختصر سا اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 5 ہمارے پاس صفت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، آسمان زمین کا وہی مالک ہے، اس کے پاس سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کی اجازت کے علاوہ۔ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن صرف اسی کی سفارش چلے گی۔ انسانوں کے سامنے اور پیچھے ان کی ماضی مشکل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علم میں ہے کوئی کچھ